من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈری کامرس کا ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سبجیکٹ بینکنگ میں لیکچر نمبر 9 ہے۔ آج چیپٹر نمبر 4 کا ہم آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے بینک اکاؤنٹس۔ کوشچن نمبر 1، ڈیفائن بینک اکاؤنٹس۔ بینک اکاؤنٹس کیا ہے؟ بینک اکاؤنٹ a facility provide to the account holder to deposit his money and withdraw back whenever he need it is called bank account. Businessmen, salary persons, students اور انڈسٹریلسٹ اپنے پیسے کو جو ہے وہ بینک میں رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے اس کو نکلوا سکیں۔ تو یہ بینک جو ہے ایک سہولت فراہم کرتا ہے ان سارے افراد کو کہ جب ان کو ضرورت ہو اپنی کیش کو بینک میں آ کر ڈپازٹ کر سکیں، اور جو ہے جب ان کو واپس نکلوانے کی جو ضرورت ہو وہ بینک سے واپس نکلوا سکیں۔ تو ایسی سہولت کا فراہم کرنا جو کہ کمرشل بینک ان افراد کو یعنی بزنس مین، سیلریز پرسنس اور جو ویجز ارنر، ڈیلی ارنرز، ان کو جو فیسلٹی جو سہولت فراہم کر رہا ہے کہ آپ پیسہ رکھوائیں اور نکالیں، یہی بینک اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ لسٹ دی ٹائپ آف بینک اکاؤنٹس۔ بینک اکاؤنٹ کی قسمیں کون کون سی ہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ ٹائپ آف بینک اکاؤنٹ، نمبر 1 کرنٹ اکاؤنٹ۔ یہ پیورلی بزنس پرسنس کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ 2000 سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جب بھی بزنس مین کو پیسے کی ضرورت ہے بینکنگ ٹائمنگ کے درمیان جتنی ہیوی اماؤنٹ چاہے نکلوا سکتا ہے، جتنی ڈپازٹ کروا سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ پر بینک کسی قسم کا کوئی پروفٹ نہیں دیتا، بلکہ جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر کے جو کمرشل بینک اپنی سروس چارجز ریسیو کرتا ہے۔ بزنس سے متعلق جتنی سروسز ہیں وہ سروسز کیش کے متعلق بزنس مین کو پرووائڈ کرتا ہے، پے آرڈر بنانا اور جو ہے وہ بینک ڈرافٹ بنانا، اس قسم کی سروسز، کیش کو ٹرانسفر کرنا، ٹی ٹرانسفر جو ہے وہ ٹیلی گرام کے ذریعے سے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر کے اپنی کیش اپنی جو سروس چارجز ریسیو کرتا ہے۔ اس اکاؤنٹ پہ زکوٰۃ بھی نہیں کاٹی جاتی۔ تو یہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ فکس اکاؤنٹ ایسے افراد جو لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے سیونگ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی جو شادی کے لیے یا بچوں کی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے، جو بزنس مین میں بھی جو آپ نے بزنس میتھس میں بھی اس کو پڑھا ہے، تو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے لانگ ٹرم ڈپازٹ 5 ایئرس، 10 ایئرس، 15 ایئرس، 20 ایئرس لانگ ٹرم ڈپازٹ، اس پر بینک سب سے ہائی ریٹ آف پروفٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ پہ زکوٰۃ بھی ڈیڈکٹ کی جاتی ہے، اور ایسے اکاؤنٹ جو ہے وہ 500 سے اوپن ہو جاتے ہیں موجودہ دور میں، اور جو ایک ہفتے میں ود ان اے ویک جو ہے 2 ٹائمز ودرا کیش، اکاؤنٹ ہولڈرز ایک ہفتے میں 2 مرتبہ کیش جو ہے وہ نکلوا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور میکسیمم اماؤنٹ 20,000 کین ودرا، زیادہ 20,000 روپے نکلوا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ پری نوٹس دینا پڑے گا۔ پھر جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ، فکس اکاؤنٹ میں یہ ودرا نہیں کر سکتا ہے۔ جس ٹائم پیریڈ کے لیے رکھایا گیا ہے، 5 سال کی رکھا ہے تو 5 سال سے پہلے نہیں نکالے گا، 10 سال کی رکھا ہے 10 سال سے پہلے نکالے گا، اگر انتہائی ضرورت ہے تو نوٹس دے کر نکلوا سکتا ہے، پھر بینک اس پہ کسی قسم کا کوئی پروفٹ نہیں دے گا۔ سیونگ اکاؤنٹس جو ہے وہ یہ سیونگ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو لوگ اپنی پروفٹ ارن کرنے کے لیے بھی اور ضرورت پڑے تو نکلوانے کے لیے بھی کہ ہم بینک سے واپس نکلوا سکیں، اس کے لیے سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ہفتے میں 2 مرتبہ نکلوا سکتے ہیں، میکسیمم 20,000 نکلوا سکتے ہیں۔ اس میں پروفٹ بینک دیتا ہے، لیکن فکس اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پروفٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور یہ اس پہ زکوٰۃ ڈیڈکشن بھی کی جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس۔ 1985 جولائی 1 میں کمرشل اسلامی جو ہے نظام کو جو ہے نفاذ کے سلسلے میں جو ہے وہ ضیاء کے زمانے میں تمام جو سیونگ اکاؤنٹس کو فکس اکاؤنٹس کو جو ہے کنورٹ کر دی گئے جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس میں۔ اس میں بینکنگ کو جو پروفٹ ارننگ ہو رہی ہے، اس پروفٹ ارننگ کے حساب سے جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، انکم اسٹیٹمنٹ، جتنا پروفٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے کمرشل بینک
جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو جو ہے وہ پروفٹ پرووائڈ کرتا ہے. اگر لو ریٹ آف پروفٹ ارننگ ہے تو لو ریٹ پرووائڈ کرے گا, ہائی ریٹ آف ارننگ پروفٹ ہے تو ہائی ریٹ پرووائڈ کرے گا, اور اگر جو ہے وہ لاس ہے تو پھر اکاؤنٹ ہولڈر کو لاس بھی برداشت کرنا پڑے گا. ہوم سیونگ اکاؤنٹس, کچھ خواتین گھروں میں اپنی روزانہ کی بچت کرتی ہیں, لہذا وہ بچت جو ہے آگے پیچھے نہ ہو جائے اس کے لیے جو ہے کمرشل بینک جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ ایک باکس پرووائڈ کرتے ہیں, جس باکس میں جو ہے ڈیلی کی سیونگ جو ہے ہوم جو وائفس ہیں کرتی رہتی ہیں, اس میں لاک ہوتا ہے. کمرشل بینک جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد 15 days آفٹر 1 month آ کر اس کی جو ہے وہ کیلکولیشن کر کے کتنی اماؤنٹ ہے کاؤنٹ کر کے اور اس کو لکھ کر جو ہے وہ سیونگ لے جاتے ہیں اور پھر اس پہ پروفٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ ہوم سیونگ اکاؤنٹس ہیں. اسٹوڈنٹ سیونگ اکاؤنٹس, اسٹوڈنٹ میں جو ہے وہ انیشل اسٹیج سے ہی جو ہے وہ سیونگ کو پروموٹ کرنا, چونکہ سیونگ سے ہی جو ہے وہ کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے اور یہی کیپٹل فارمیشن جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس سے جو ہے انڈسٹری اور جو ہے وہ ٹریڈ, بزنس, کامرس ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹس میں سیونگ کی ہیبٹ یعنی عادت جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے ابتدائی سے جو ہے وہ موبائل وینس آ کر جو اسکولز میں مختلف پروگرامز کے تحت ان کو کارڈ دے کے جاتی ہیں, اس میں جو ہے وہ 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے کے کالم بنے ہوتے ہیں. اس پہ ایک ہفتے بعد یا 15 دن بعد جو ہے موبائل وین دوبارہ آتی ہے, جو اسٹوڈنٹس اس میں سیونگ کر کے جو ہے وہ کارڈ کو فل کر کے دے دیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ریٹرن پر پروفٹ بھی دیتے ہیں, یہ پروفٹ تھوڑا سا زیادہ دیتے ہیں تاکہ جو ایک انسینٹیو ملے اسٹوڈنٹس کو اور سیونگ کریں, اور جو ان کو مختلف انعامات گفٹس بھی دیتے ہیں تاکہ وہ گفٹس کی لالچ میں بھی جو ہے وہ سیونگ کریں. تو ابتدائی سے سیونگ ہیبٹس کے لیے یہ اسٹوڈنٹ سیونگ اکاؤنٹس میں بنائے جاتے ہیں. اگلا کوشچن جو ہے وہ اسٹیٹ دی پروسیجر آف اوپننگ آف اے بینک اکاؤنٹ. آپ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو آپ کو بھی جو اپنے پیسے کو بینک اکاؤنٹ میں رکھنا پڑے گا. بزنس کریں گے تو بزنس سے جو ٹرانزیکشن کرنے کے لیے بینک کی ضرورت پڑے گی, تو اس لیے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کھولنا سب سے اہم چیز. تو کیسے بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا, اس کے پورے جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں, میتھڈس ہیں. ریسیو ایپلیکیشن, آپ بینک میں جائیں گے, بینک مینیجر سے ملیں گے, وہاں سے ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ آپ کو اپلیکیشن پرووائڈ کریں. اس اپلیکیشن کو لے کر اس کو فل کریں گے اور اس میں جو ہے وہ کون سا اکاؤنٹ آپ کو یہ جو آپ ابھی ہم نے اکاؤنٹس دیکھے ٹائپ آف اکاؤنٹس, اس میں سے آپ کو کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولنا ہوگا. سیلری پرسنس ہیں, بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, تو اس کے حساب سے کرنٹ اکاؤنٹ بزنس مین, اور جو ہے فکس اکاؤنٹ اگر آپ پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں یا سیونگ اکاؤنٹ, تو اس کے حساب سے آپ کو یہ اکاؤنٹ سلیکشن کر کے جو اس فارم میں بھرنا پڑے گا. پھر ریفرنس کارڈ, ایسے جو ہے وہ 2 افراد جس کے بینک میں پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہوں, ان کا ریفرنس کارڈ پہ جو ہے وہ آپ ریفرنس دے کے جو ہے وہ تاکہ بینک اس کو ضرورت پڑنے پر ان سے رابطہ کر سکے. سبمیشن آف ڈاکومنٹس, بزنس کے ڈاکومنٹس اور جو اسی طرح اور دیگر ڈاکومنٹس, پارٹنرشپ کے ڈاکومنٹس, کمپنی کے ڈیڈ وغیرہ اگر ضرورت کے حساب سے, اور جو ہے NIC وغیرہ, اور اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو سب دونوں کے جو ہے یا تینوں کے جو ہے وہ NIC وغیرہ سبمٹ کرائیں گے. اسپیسیمن سگنیچر, جتنے بھی اکاؤنٹس کھول رہے ہیں ان کے جو ہے وہ 3 یا 4 سگنیچر کے اسپیسیمن نمونے جو ہے وہ بینک کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں تاکہ جب آپ چیک پیش کریں تو اس کو چیک کر کے اس کے حساب سے جو ہے وہ بینک چیک کلیئر کرتا ہے. پیئنگ سلپ, پھر آپ کو جو فرسٹ ڈپازٹ کرنے کے لیے پیئنگ سلپ چاہیے, وہ پیئنگ سلپ فل کر کے جو پھر آپ فرسٹ ڈپازٹ کریں گے جو 2000 1000 مختلف بینک کے مختلف ریکوائرمنٹ کے حساب سے, مختلف اکاؤنٹ کے حساب سے ہوتی ہے, وہ فرسٹ ڈپازٹ کر کے پیئنگ سلپ فل کر کے آپ جمع کرائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ بینک مینیجر اس کو ریسیو کر کے اپنے پاس جو رجسٹر ہے اس میں اکاؤنٹ نمبر آپ کو الاٹ کرے گا. تو الاٹمنٹ آف جو اکاؤنٹ نمبر, اب آپ کا اکاؤنٹ نمبر مل گیا, پھر سپلائی آف چیک اور آپ کا اکاؤنٹ کھل چکا ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ چیک بک دی جائے گی, پیئنگ سلپ آپ کے پاس موجود ہے پیسے جمع کروانے کے لیے, پیسے وڈرا کروانے کے لیے جو آپ کو جو ہے چیک بک چاہیے, وہ چیک بک آپ کو جو ہے دی جائے گی. اس چیک بک پہ جو ہے ٹیکس لگتا ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی کہلاتا ہے, وہ ایکسائز ڈیوٹی ڈیڈکٹ ہوگی اور پھر آپ کا یوں بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. تو یہ اسی طرح جو کلوزنگ آف بینک اکاؤنٹ وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں. تو جو ہے یہ آج کا انشاءاللہ مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.